کرنا شروع کر دیا۔ صدر طیب اردوان اپنی قوم کو خبردار کر رہے تھے، انہیں بیدار کر رہے تھے۔ انہوں نے ملک کے جمہوری مستقبل کو بچانے کے لیے عوام سے سڑکوں پر نکل آنے کی اپیل کر دی۔ اور پھر چشم فلک نے 21ویں صدی کے ماڈرن جمہوری دور کا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام رات کے آخری پہر اپنے محبوب صدر کی پکار پر دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کے سامنے انہی کی فوج کے سپاہی بندوق کے تانے ٹینکوں کی دیوار بنائے کھڑے تھے، مگر قوم ایک لمحے میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے مستقبل کو ہر حالت میں فوجی آمریت کے سائے سے بچانا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ رات ترکی میں جمہوری یکجہتی کے شاندار مظاہرے کی رات تھی۔ سڑکوں پر نکلنے والے صرف آک پارٹی کے کارکن ہی نہیں تھے، بلکہ کمیونسٹ، سیکولر، لبرل، قوم پرست، اسلام پسند، غرض یہ کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس رات ترکی میں جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی ایکشن کے سامنے عزم و ہمت، جرأت و استقامت کی دیوار بن گئے۔ دل تھام کر دیکھیے، عوام کو اپنے مذموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنتے دیکھا تو فوجی ٹینک بفر گئے اور اپنے ہی عوام کے اوپر چل دوڑے۔ بہت سے لوگ ان ٹینکوں کے نیچے کچلے گئے۔ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے نہتے عوام کو منتصر کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی۔ درجنوں افراد اس فائرنگ کے نتیجے میں جان سے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، مگر لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ڈٹے رہے۔ بالآخر عوام کے عزم و ہمت کے آگے باغیوں کا حوصلہ دم توڑنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کیسے گولی اور بندوق کے آگے سینہ سپر ہو سکتا ہے، مگر باشعور ترک عوام نے یہ کر دکھایا اور اپنی جرأت و قربانی سے تاریخ رقم کر دی۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا، عوام کی تعداد اور عزم میں اضافہ، جبکہ باغیوں کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ سازش بے نقاب اور بغاوت ناکام ہو چکی تھی۔ پولیس اور عوام مل کر باغی فوجیوں کو گرفتار کر رہے تھے۔ بہت سے باغیوں نے عوامی رد عمل دیکھ کر خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔